وہ حکومت کے سامنے کوئی بھی سبسٹینٹیو اپوزیشن نہیں کر سکے. دیکھیے نعرے لگانا اپوزیشن نہیں ہے، یہ بات ان کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی. یہ ان کی جو بلوے کی پالیسی ہے، صرف شور ڈالنے کی پالیسی ہے، جس کا اگر انہوں نے کوشش کی کہ بانی چیئرمین کے بیٹوں کو بھی اس کا حصہ بنائے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی. ٹھیک ہے خرم صاحب، سب سے پہلے ہم یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کے بیٹے اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو اس پر ایک بحث چھڑ گئی ہے، اور جو نون لیگ کیونکہ سٹنگ گورنمنٹ ہے تو نون لیگ کے جو لوگ ہیں ان کی رائے میں ایک اختلاف سامنے آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے انٹرو میں بھی کچھ لوگوں کو کوٹ کیا کہ کسی کی رائے یہ کہتی ہے، کسی کی رائے یہ کہتی ہے کہ جمہوری حق ہے. بیرسٹر عقیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا حق ہی نہیں ہے آئین کے مطابق، کیونکہ آپ کے پاس شہریت ہونی لازمی ہے تبھی آپ کسی اجتماع میں شرکت کر سکتے ہیں یا آپ اس طرح جلسہ جلوس کر سکتے ہیں. آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ آپ اس بارے میں کیسے اس چیز صورتحال کو کنکلوڈ کرتے ہیں؟ شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اصل تو معاملہ بالآخر قانون پر ہی آ کر منتج ہونا ہے کہ قانون پاکستان کا کیا کہتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ایک دوسرے ملک کے شہری ہیں، تو یہ بات واضح ہے کہ وہ پاکستان کی سیاسی سرگرمی میں حصہ لینا، اس کی حدود و قیود، میری تو آپ کے توسط درخواست ہوگی کہ وزیر قانون یا ان کے جو دوسرے وزیر مملکت ہیں اس بات پر جو پاکستان کا قانون ہے وہ واضح کر دیں تاکہ ہم سب پر کلیئر ہو جائے. اس حد تک تو ہم سب چاہیں گے کہ وہ اگر اپنے والد سے ملنے آنا چاہتے ہیں تو ضرور آئیں اور آ کر ملیں. لیکن ایک سیاسی سرگرمی میں شرکت کرنا، خاص طور پہ ایک ایسی جماعت کے لیے جس کے حالیہ ریکارڈ میں 9 مئی 2023 اور 26 نومبر 2024 بھی ہے، جہاں آگ لگی ہے، جہاں شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی ہوئی ہے، جہاں سرکاری املاک کو جلایا گیا ہے، جانوروں کو جلایا گیا ہے، 5 رینجرز کی شہادتیں ہوئی ہیں. تو لہٰذا ایسے ماحول میں جہاں ایک جماعت کا یہ ریکارڈ ہو جس کے جو مختلف ذمہ دار ترین لوگ ہیں وہ اس قسم کے بیانات دیتے ہیں کہ جی اپنی بندوقیں صاف کر لو ہم آ رہے ہیں، تو جب اس قسم کی جو ہم یہی کہتے ہیں تشدد انگیز گفتگو بھی جاری ہوگی تو یہ فیصلہ انہوں نے بھی کرنا ہے کہ کیا وہ ایسی جماعت کے لیے اپنی جو سیاسی سرگرمی سڑک پر آنا چاہیں گے، اور کیا ان کو بطور ایک برطانوی شہری ہونے کے اس کا حق بھی حاصل ہے یا نہیں ہے. عام طور پہ قانون یہی کہتا ہے کہ جو غیر ملکی شہری ہے وہ کسی دوسرے ملک کی سیاسی سرگرمی میں شریک نہیں ہو سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پاکستانیوں کے اوپر مختلف ممالک میں اس پر تعزیرات بھی لگی ہیں، ان کو ڈپورٹ بھی کیا گیا ہے. اور عرب ممالک تو بہت ہی سخت ہیں اس معاملے میں، وہ تو یعنی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو پوسٹ بھی کرنے نہیں دیتے کہ آپ بجائیے کہ کسی اجتماع میں حصہ لیں. تو لہٰذا اس کی تمام جو جہاں تک انسانی ہمدردی کی بات ہے، اپنے والد سے ملنے کی بات ہے، اس حد تک تو میرے خیال میں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن سیاسی سرگرمی کا معاملہ جو ہے وہ قانون کے مطابق ہی حل ہونا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس حوالے سے بیرسٹر علی ظفر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی جو عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں وہ اپنے والد سے صرف ملنا چاہتے ہیں اور کسی قسم کے جلوس کی صورت میں وہ ڈیالہ جیل نہیں جائیں گے. تو وہاں سے تو موقف اس قسم کا ہی آ رہا ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ موقف آئی تھنک بالکل درست ہے. ٹھیک ہے، تو پھر کیا گورنمنٹ کی طرف سے پریشر لیا جا رہا ہے خرم صاحب؟ کیونکہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کی رائے ہے، ظاہری بات ہے تمام جو پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، ویسا ہوتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے، پلان اے بی سی. جی جی، موقر صحافی جو ہیں آپ جیسے اگر سوال پوچھیں گے تو پھر مختلف لوگ مختلف جواب دیں گے. لیکن پھر آپ سب لوگ جواب تو دیں گے. ہمارا جو قیاس ہے وہ مکمل طور پر قانون پر ہی ہونا چاہیے کہ پاکستان قانون. تو اس لیے جو ان کی انسانی ہمدردی ہے، اگر انہیں ملاقات بھی کرنی ہے وہ بھی ظاہر ہے کسی ضابطے کے تحت ہوگی. اس ضابطے کو فالو کریں، درخواست دیں، ان کی ملاقات ہوگی اور پھر وہ اپنے والد سے ضرور ملیں. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، ایک اور چیز، یہ اس میں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ اگر تو خان صاحب کے بیٹے ان سے ملنے آ رہے ہیں، چلیں جی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، والد اور بچوں کا رشتہ، چاہے وہ باپ سے دور رہے، راہیں جدا ہو گئیں، لیکن بچے ہیں، ان کا حق ہے اپنے والد سے ملنا، ان سے بات بھی کرتے ہیں اور ان سے ملنا چاہتے ہیں، اس میں ٹھیک ہے، فیئر انف. لیکن اگر سیاست میں انٹری ہے ان کی تو پھر انہوں نے تو موروثی سیاست پہ ہمیشہ کھل کر تنقید کی. بظاہر یہی موقف آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ڈفرینٹ حلقوں سے کہ سیاست کے میں
مانیٹری کے حوالے سے کوئی بات نہیں, صرف والد سے ملنا چاہتے ہیں. لیکن اگر ان کو پریشر ٹیکٹک کے طور پہ استعمال کیا جائے یا ایک ایموشنل کارڈ کے طور پہ بھی استعمال کیا جائے, سیاست سے اگر لنک کیا جائے, پولیٹیکل پریشر ڈالا جائے سٹنگ گورنمنٹ پر, ظاہری بات ہے فالوورز بھی دیکھتے ہیں کہ جی بیٹے برطانیہ سے آ گئے, تو اس کارڈ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک آخری کارڈ ہو سکتا ہے؟ اور اس میں پھر بہت سی چیزیں کہ آخری کارڈ تب کھیلا جاتا ہے ترک کا پتہ یا ٹرمپ کارڈ جب آپ کی باقی جو اسٹریٹجیز ہیں, پلان اے بی سی ڈی تمام فلاپ ہو چکے ہوں, یا جو ابھی باہر جو لیڈرشپ ہے خان صاحب کے علاوہ جو لوگ لیڈ کر سکتے ہیں, جتنی بار انہوں نے احتجاج کا اندیا دیا, سڑکوں پہ آنے کی بات کی, تحریک کی بات کی, تو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا. ان کے فالوورز نے بھی تنقید کی, تو اٹ مینس کہ کسی میں باہر لیڈرشپ اسکل نہیں ہے کہ اب بیٹوں کو آنا پڑ رہا ہے. جی یہ سوال تحریک انصاف کے اوپر ایک سمجھیں کالا بادل بن کر کھڑا ہے کہ کیا وہ پرامن جمہوری سیاسی جدوجہد کر سکتے ہیں یا نہیں. کیونکہ ان کا جو تصادم کا راستہ تھا, تشدد کا راستہ تھا, ٹکراؤ کا راستہ تھا, جو انہوں نے 9 مئی کو بھی اپنایا اور 26 نومبر کی رن اپ تھا اس میں بھی اپنایا, وہ ناکام ہو چکا ہے. اور اس میں ان کو جو ہے نقصان ہوا ہے. اور ابھی آپ دیکھیے بجٹ کے اندر بھی جو باقی بجٹ پاس ہوا ہے جی, وہ حکومت کے سامنے کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں سبسٹینٹیو اپوزیشن نہیں کر سکے. دیکھیے نعرے لگانا اپوزیشن نہیں ہے, یہ بات ان کو شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ فائنانس بل میں تو موقع ہوتا ہے اپوزیشن کے لیے کہ وہ حکومت کو جو ہے اس کی مذمت کریں, اس کو امینڈمنٹس دیں, کٹ موشنز دیں, حکومت کو اس سارے معاملے میں مذمت حکومت کو مجبور کریں کہ وہ اپنی پالیسی کو ایکسپلین کریں. ٹھیک, تو یہ ان کی جو بلوے کی پالیسی ہے, صرف شور ڈالنے کی پالیسی ہے, جس کا اگر انہوں نے کوشش کی کہ بانی چیئرمین کے بیٹوں کو بھی اس کا حصہ بنایا تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر میں کہوں گا کہ وہ چونکہ برطانوی شہری ہیں, اس ملک کے شہری بھی نہیں ہیں, تو لہذا ان کو اس میں گھسیٹنا جو ہے اس سارے معاملے میں ایک بے مقصد پیچیدگی پیدا کرے گا. تو بہتر یہی ہے جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جو انسانی ہمدردی ہے, ان کا ایک رشتہ ہے, خونی رشتہ ہے, وہ اپنے والد سے ملیں اور ضرور اس پر اگر وہ آ کر بات بھی کرنا چاہتے ہیں پرامن طریقے سے کریں, لیکن اس کے آگے تو پھر یہ معاملات جو ہیں وہ پھر قانون سے ہی حل ہوں. اچھا خرم صاحب, مولانا صاحب کی پوزیشن ابھی آپ کو کیا لگتی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ابھی بھی امید ہے کہ مولانا صاحب 11th آور پر پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی گرینڈ الائنس بنا سکتے ہیں, اور پھر ظاہری بات ہے حکومت پریشرائز ہو سکتی ہے, کیونکہ مولانا صاحب کی اٹ سیلف ایک اسٹینڈنگ ہے, پولیٹیکل سیاسی ان کا ایک قد ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مولانا صاحب عمران خان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جب ان کے لوگوں سے بات کی جاتی ہے, جے یو آئی کے جتنے بھی سینئر رہنما ہیں, تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے جتنی بھی سٹنگز کر کے دیکھی ان کے سینئر ترین لیڈرشپ کے ساتھ بھی, تو ہم ان پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے پی ٹی آئی والوں پر. جی اس میں 2 اہم فیکٹرز ہیں. ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ مولانا کی جماعت جو ہے وہ ہمیشہ پرامن جدوجہد کرتی, مطلب انہوں نے مارچز کیے ہیں, پورے ملک میں مارچز کیے ہیں, لیکن وہ جو محاورہ ہے کہ کہیں ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا, تو ان کا تو پرامن احتجاج کا, پرامن اجتماع کا ایک ریکارڈ ہے. تو ایک تو یہ جہاں یہ ان کا جو ہے پی ٹی آئی سے ایک بنیادی فرق ہے. دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ مولانا اس پاکستان کے آئین کی اور جمہوریت کے لیے ہمیشہ کھڑے ہوئے, اور ان کو یہ معلوم ہے کہ خاص طور پہ مارکا حق کے بعد بہت سالوں کے بعد پاکستان کو بیک وقت معاشی, سیاسی اور وفاقی استحکام حاصل ہوا, اور یہ بہت قیمتی چیز ہے جسے ہمیں ضائع نہیں کرنا. تو میں اپنی رائے دے سکتا ہوں کہ میری نظر میں مولانا ایسی کسی کولیشن کا حصہ نہیں بنیں گے جو پاکستان کے اس استحکام کو خراب کرے, بد انتظامی کی طرف لے کے جائے. ان کا ایک موقف ہے, وہ حکومت کی اور مختلف پالیسیز کی مخالفت کرتے رہیں گے, اور وہ ان کی بات ہمارے لیے بڑی اہم اور وزن رکھتی. ٹھیک ہے, کے پی کے میں کسی قسم کی تبدیلی دیکھتے ہیں آپ آنے والے وقتوں میں؟ جی فوری طور پر تو یہ پالیسی نہیں ہے, لیکن مولانا کی جماعت بھی وہاں موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر بھی وہاں موجود ہیں. وہ اس پر کوشش کریں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دعویٰ نہ کریں, لیکن اگر انہوں نے وہ ایک ڈیمونسٹریٹ کریں کہ ان کے پاس مطلوبہ تعداد موجود ہے, تو پھر عدم اعتماد ایک آئینی عمل ہے, اور آئین کے مطابق اس پر آگے پیش رفت ہوگی. اور ہمارے ہاں یہ ہو چکا ہے,
सब के विफाक की सतह पर हो चुका है। ये वफाक की सतह पर हुआ है, सूबे की सतह पर तो खैर ज्यादा दफा हो चुका है। ठीक है, एग्जैक्टली। लेकिन वफाक की सतह जब वफाक की सतह पर हो सकता है, सूबे की सतह पे छोटी चीज हो जाएगी ना। अच्छा खुर्रम, लास्ट में मेरे पास 1 से 2 मिनट हैं। पीपल्स पार्टी को अक्सर शमूलियत की दावत जब दी जाती है, बहरहाल आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी के पास हैं, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही हुकूमत चलाई जा रही है, लेकिन हुकूमती जो वजारतें हैं हुकूमत नून लीग कर रही है, तो बारहा ये खबर सामने आती है जिस पे भी मिली जुली राय आ जाती है और बड़ी वो गोल सी हो जाती है बात कि पीपल्स पार्टी को जी शमूलियत की दावत दी गई, आप वजारतें लें, वजारतों का बोझ लें, पीपल्स पार्टी ने लेने से इनकार कर दिया। अब आईनी ओहदे देखे जाएँ तो पीपल्स पार्टी के पास हैं, 2 सूबों की गवर्नरशिप उनके पास है, सदर उनके हैं, सेनेट के चेयरमैन उनके हैं। एक चीज़ समझ नहीं आती है कि अगर तो हुकूमत अच्छी चल रही है, जो कि गुड गवर्नेंस का दावा भी किया जा रहा है नून लीग की जानिब से, तो फिर इलेक्शन अब जब करीब आएंगे तो जाहिर बात है अच्छी चीज़ का क्रेडिट तो नून लीग खुद लेना चाहेगी आने वाले इलेक्शन में, तो वो फिर वजारतों का बोझ क्यों शेयर करना चाहेगी पीपल्स पार्टी के साथ। एक तो ये चीज़ समझ नहीं आती है, और पीपल्स पार्टी बारहा जब इनकार कर देती है इसकी भी समझ नहीं आती है। अब आप ये पूरी सूरत हाल को कैसे समझते हैं? पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की हुकूमत में वजारतें दी थी, उसके बाद जो इंतखाबात हुए उसके बाद उन्होंने अब मैं फिर अपनी जाती राय दे रहा हूँ, ठीक है, जमात की राय नहीं, आपको पूरा इख्तियार है जाती राय देने का। मेरी राय ये है कि पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत में होने का गलबा तो चाहती है, लेकिन जिम्मेदारी का मलबा नहीं चाहती। क्यों, उनको अपनी परफॉर्मेंस पे शक है सर? नहीं, वो समझते हैं कि और ये बात आज से 1 साल पहले ज्यादा इफेक्टिव थी जब मुल्क में महंगाई थी बहुत आला ऊंची सतह पर, कीमतें हर रोज बढ़ रही थी, एक अदम इस्तेहकाम भी हमें नजर आता था। लेकिन अब जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मार्का हक में पाकिस्तान को एक बहुत फतेह मुबीन दी है, एक पूरी कौम का जो एतमाद है अपनी रियासत पर वो बहाल हुआ है, उसके बाद मेरी ये तवक्को है कि जैसे जैसे अब मुआशी हालात बेहतर होंगे, पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि वो हुकूमत का हिस्सा बने। हुकूमत की तो हमेशा से ख्वाहिश है कि चूंकि एक कोalition है, उनकी कौमी असेंबली में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अभी 26वीं आईनी तरमीम हुई पिछले साल, उसके बाद अभी बजट पास करवाने में, तो वो जितना हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, हुकूमत का जो जिसे हम कहते हैं ना लॉन्ग टर्म इस्तेहकाम, वो उतना ही यकीनी होता जाएगा। लेकिन हुकूमत अपना काम जारी रखे हुई है, शहबाज शरीफ साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपनी काबीना के साथ, लेकिन अगर वो लोग जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं वो भी काबीना का हिस्सा बनेंगे, उसमें ये भी है कि खुर्रम साहब मेरा सवाल वही था कि अगर तो नून लीग बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, जो कि नून लीग दावा भी करती है, और बहुत सी जगहों पे नून लीग की परफॉर्मेंस अच्छी नज़र आती है। मरीम नवाज साहिबा की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी, बतौर फर्स्ट लेडी सीएम, एक खातून सीएम के तौर पे वो सामने, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वहाँ के सीएम बनना बहुत बड़ा क्रेडिट है उनके लिए, और वो बड़ा अच्छा काम करती हैं, उनकी हर जगह प्रेजेंस होती है, एंथुसिस्टिक नज़र आती हैं, पता चलता है कि काम कर रही हैं। तो अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हुकूमत तो पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहेगी ना आने वाले इंतखाबात में, तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि अब जाके जो वो क्रेडिट है वो पीपल्स पार्टी के साथ शेयर हो जाए? मेरा सवाल एक्चुअली ये था। देखिए जो गवर्नेंस है पाकिस्तान की, बल्कि पूरी दुनिया में, सियासत और गवर्नेंस दो सेपरेट ट्रैक्स हैं। सियासत का तकाजा यही है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का हिस्सा बने, ताकि गवर्नमेंट की जो मजबूती है और उसके बारे में जो वक्तन फवक्तन जो मुख्तलिफ कियास आ रही हैं वो खत्म हो जाएंगी। पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हैं, पीपल्स पार्टी में नहीं है। अब जबकि वो हुकूमत का हिस्सा बनेंगे तो फिर ये सारी जो यानी बेसिकली फोकस ये कि जो ये छह मगोइयां और क्या सराइयां जो है इसका खात्मा मतलूब है। और नहीं, एक बात मैं और दूं कि पीपल्स पार्टी में चंद बहुत काबिल और तजर्बाकार लोग हैं ऐसे, जो हुकूमत को बहुत, और हुकूमत चाहती है कि उनसे मुस्तफीद हुआ जाए, अहम जगहों पर जो है वो हुकूमत को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, हुकूमत चाहती है कि उनके तजुर्बे से मुस्तफीद हुआ जाए। ठीक है जी।